الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج ہمارے یہاں دو تقریبیں جمع ہو گئی۔ ایک تو تکمیل حفظ قرآن کریم جس کو مقدم کیا، دوسرے 3 دلہے جو ہیں وہ ازدواجی زندگی کی تکمیل کر رہے ہیں۔ تو 2 چیزیں جمع ہوئی، قرآن کریم بھی جمع ہوا اور نکاح بھی آیا۔ حدیث شریف میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک خاتون آئی، صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے خولہ بنت حکیم۔ آگے تو مرد بیٹھے تھے اس لیے پیچھے کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہو کر ایک عجیب و غریب درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہ اللہ کے رسول، میں اپنی ذات کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرنے کے واسطے آئی ہوں۔ شارٹ میں یہ ہے کہ میں نکاح کر لوں اور زندگی بھر اپنی جوانی کی طاقت آپ کی خدمت میں لگاؤں۔
یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے ایک سے زیادہ آپ نے بیویاں رکھی تھی، اس کو اڑایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریپن سال تک 2 مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنا عین جوانی کا زمانہ گزارا ہے۔ اگر ہوس پرستی ہوتی تو اتنے بڑے فرق کے ساتھ آپ نکاح نہ کرتے، کوئی نئی دوشیزہ خوبصورت لڑکیاں کم نہیں تھیں وہاں، اور حضور کم خوبصورت بھی نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 مرتبہ کی بیوہ ہیں۔ ان سے نکاح کیا ہے، 40 سال کی عمر تھی حضرت خدیجہ کی اور سرکار کی 25 سال کی۔ اور 53 سال تک اسی ایک بیوی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھاؤ کیا۔ زیادہ تر اولاد بھی انہی سے پیدا ہوئی۔ آج یہ اندھوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور نے زیادہ نکاح کیے تو والعیاذ باللہ ہوس پرست تھے۔ جب مشرکین مکہ اتنے سخت دشمن تھے تو اس وقت ان کو حضور کے ہوس پرست ہونے کا اعتراض کرنا چاہیے تھا، لیکن کتابوں میں مشرکین کا یہ اعتراض کسی بھی جگہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی پرستش میں نکاح کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت پاکیزگی کے ساتھ گزری۔ کسی نے آپ کی پاکیزہ زندگی پر اعتراض نہیں کیا ہے، اور جو کیا ہے وہ 1400 سال کے بعد معاندین نے دشمنی میں آ کے کیا ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، پوری عین جوانی کا زمانہ تو ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے ساتھ حضور نے گزارا، شہوت پرستی کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ عرصے میں بھی ایک عرصہ دراز تک غار حرا میں جا کے خلوت گزیں رہتے تھے گھر والوں کو چھوڑ کر۔ مشرکین نے آپ کی اس پاکیزہ زندگی پر انگلی نہیں اٹھائی۔ 53 سال کے بعد آپ کے ازدواج میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چلے جانے کے بعد دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ عنہا آئی۔ پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد کیا۔ باقی جتنے عقد کیے ہیں 58 سال کے بعد کیے ہیں، اور یہ جتنے نکاح کیے ہیں ملی، شخصی اور ملکی ضرورت کے لیے کیے ہیں۔ جیسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا،
ام حبیبہ ابو سفیان جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے ان کی بیٹی ہیں. جب ان سے نکاح کر لیا تو ابو سفیان کے پیر ڈھیلے پڑ گئے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے میں کہ اب میں حملہ بھی کروں گا تو اپنے داماد کے اوپر کروں گا، یہ مناسب نہیں ہے. تو وہ حملے سے رک گئے اور ذرا سوچنے پر مجبور ہوئے اور اخیر میں ایمان لائے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی عمر میں رخصت ہو کر سرکار کے یہاں آئی اور 9 سال قیام کیا، تعلیم حاصل کی اور امت کی خدمت میں 2210 روایتوں کا خزانہ پیش کیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 350 حدیثیں ہیں. تو ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے ذریعے سے تو کتنا فائدہ ہوا ہے. امت کی ماؤں کو بھی فائدہ ہوا ہے، ہم کو بھی فائدہ ہوا ہے. حضرت عائشہ پردے سے پڑھاتی تھیں، 67 سال تک پڑھایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. 200 سے زیادہ شاگرد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو بڑے گلچھرے اڑانے کا اگر زمانہ ہے تو وہ 25 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے. اس میں تو ہمارے نبی نے اپنی جوانی کو سنبھال کر ایک بیوہ کے ساتھ پوری جوانی، 50 سال کی عمر کس کو کہتے ہیں، 50 سال تک ایک بڑھیا کے ساتھ نبھا دیا اور دنیا کو ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے اور بیوی کو کتنی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آج اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. کوئی مسلمانوں نے نہیں کہا کہ تم 4 نکاح کرو، یہ تو اسلام سے پہلے سے زیادہ نکاح جو ہے لوگ کر رہے تھے، پرتھا تھی. کسی کی 10 بیویاں، 12 بیویاں، لوگ خوب بیویاں کرتے تھے، جس کو گجراتی میں بہو پتنیتو کہتے ہیں. راجا دشرت نے 4 نکاح کیے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں. یہ سب کتابوں میں لکھا ہے. اور پہلے زمانے میں زیادہ نکاح کرنے کا رواج تھا اور ایک مزاج بنا ہوا تھا. یہ تو جب دیکھا کہ زیادہ نکاح کر کے عورتوں کے حق ادا نہیں کرتے تو اسلام نے پابندی لگا کر وہ 20 اور 25 نکاح میں سے نکال کر ان کو 4 پہ لا کے ٹھہرایا. 20 کر رہے تھے تو 4 کہاں، 8 کر رہے تھے تو 4 کہاں، لمٹ باندھی. پہلے ان لمیٹڈ نکاح کر کے عورتوں کو باندیاں بنا کر ظلم کرتے تھے. اسلام نے آ کے عورت کے ساتھ انصاف کیا کہ 4 رکھو، وہ بھی انصاف کے ساتھ رکھو، اور اگر 4 کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو صرف 1 رکھو. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے اور کرنٹ سچویشن میں چل رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی آپ کے سامنے.
جب بھی کوئی دشمن کہے کہ حضور نے اتنی شادیاں کیوں کی، جواب میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ ملی، شخصی اور ملکی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر کی ہے۔ اب پھر آپ کو سمجھانا پڑے گا، ملکی ضرورت کا بھی واقعہ پیش کرنا پڑے گا، ملی ضرورت کا اور شخصی ضرورت کا بھی واقعہ پیش کرنا پڑے گا، تو بات مدلل ہو جائے گی۔ حضرت جویریہ قید ہو کر آئی، حضور سے آ کے کہا کہ مجھے آزاد کروائیے، میرا بدل کتابت دے دیجئے۔ حضور نے کہا میں تمہاری بدل کتابت دے کر تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ جب نکاح کر لیا تو ان کے خاندان کے 300 افراد جو قید ہوئے تھے وہ چھوڑ دیے گئے اور 300 آدمی مسلمان بن گئے۔ تو یہ نکاح کرنا اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنا۔ تو خولہ بنت حکیم آئی، خدمت کے لیے حضور کے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھا اور پھر نظر جھکا لی، گویا آپ کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا، آپ کو زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ملی ہے، اس کی وجوہات ہیں، اور عام انسانوں کو 4 سے زیادہ نہ کرنے کا حکم دیا، اس میں حکمت ہے۔ اب مجلس کے اندر اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کے نکاح نہیں ہوئے تھے، ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور جب معلوم ہوتا ہے سر جھکا لیا آپ نے تو آپ کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا خیال نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جی میرا خیال نہیں، مجھے نکاح نہیں کرنا ہے۔ تو کہا پھر میرا نکاح کرا دیجیے، میرا نکاح نہیں ہوا ہے، میں بے نکاح ہوں، تو میرا نکاح کرا دیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس اس عورت کو دینے کے لیے کچھ مہر ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو بالکل کڑکو چھو، میرے پاس کہاں ہی نہیں مل ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو جب کچھ نہیں ہے تو نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح میں کچھ تو دینا پڑتا ہے نا بھائی۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک چادر ہے، آدھی کاٹ لوں گا، آدھی اس کو دے دوں گا، آدھی میں لے لوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ چادر پورے جسم کے اوپر تیرے لپٹی ہوئی ہے، اب اگر آدھی کاٹ دے گا تو نہ تیرے کام کی رہے گی نہ تیرے بیوی کے سطر کو ڈھانکنے میں کام آئے گی، تو یہ چادر بیکار چلی جائے گی، اس کو کاٹنا بیکار ہے۔ کم سے کم لوہے کی انگوٹھی ہے تیرے پاس، چل وہ مہر میں دلوا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس تو نہیں، ولو خاتم من حدید، وہ بھی نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی کسی کے یہاں لڑکی مانگنے جائے اور اپنے اتنے کڑکے پن کا اظہار کرے تو وہ چائے تو ٹھیک ہے لیکن پانی بھی مشکل سے پلائے گا، کہ کیا منہ دیکھ کے اوٹے پہ چڑھ گئے۔ ہماری لڑکی کو تمہارا لڑکا کھلائے گا کیا؟ جب اس کے کھانے کے ٹھکانے نہیں ہیں تو یہ ہماری بچی کو کیا کھلائے گا؟ یہ نہیں سمجھے گا کہ رزاق اللہ ہے، روزی دینے والے اللہ ہیں،
یہ جائے اور اللہ تعالیٰ کہیں اس کی برکت سے روزی میں برکت دے دے اور شوہر کو بھی روزی ملے اور بیوی کو بھی روزی ملے، اس میں کیا بونے بعید ہے اور اللہ کی قدرت میں کیا شک ہے؟ حضور نے پھر بھی کہا غور کر، تیرے کو کچھ نہ کچھ تو تیرے پاس ہوگا کہ جس کی وجہ سے میں تیرا نکاح کرا دوں۔ اب اس نے بہت غور کیا اور غور کرنے کے بعد کہا کہ مجھے قرآن شریف کی کچھ سورتیں یاد ہیں۔ حضور نے کہا اللہ کا بندہ اتنی دیر سے بولتا نہیں ہے کہ تیرے پاس قرآن جیسی نعمت ہے؟ جیسے یہ بچے کو آج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نعمت سے نواز دیا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم تو بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اتنا بڑا سرمایہ ہے اور تو بتاتا نہیں اللہ کا بندہ؟ کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ تو اس زمانے میں جو صورتیں اتری تھی وہ بتائی کہ یہ صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے۔ کا ایک شرط ہے، تیرا نکاح یہ عورت کے ساتھ کرا دوں گا تو اپنی عورت کو قرآن پڑھائے گا، قرآن کی تعلیم دے گا، جو تجھے یاد ہے وہ اس کو یاد کرائے گا، اس کے ذمے بھی قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، تلاوت کیا جائے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، بحالت نماز پڑھنے پر ایک حرف پر 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسلام کے 4 شعائر ہیں بڑے، 4 علامتیں اسلام کی بہت بڑی ہیں۔ اس میں سے ایک بیت اللہ شریف بہت بڑی علامت ہے اسلام کی۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین حق کی بہت بڑی علامتیں۔ نمبر 3 دین حق کی صداقت کے لیے بہت بڑا شعائر میں سے ایک قرآن کریم ہے، اور چوتھا شعار نماز ہے۔ اس لیے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جن کو اللہ نے قرآن کریم پڑھنے کی صلاحیت دی ہے وہ روزانہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جو حضرات حافظ ہیں وہ ایک پارے سے کم تلاوت نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، اس خزانے کی بنیاد پر میں تیرا نکاح اس خولہ بنت حکیم کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو قرآن والی نعمت پر نکاح ہوا ان کا۔ تو میں نے 2 چیزیں جمع کی، قرآن کی عظمت بھی آئی اور قرآن کریم کی برکت سے نکاح ہوا۔ بعد میں مہر دے دینا، حضور نے فرمایا ابھی جو ہے اپنی بیوی کو قرآن کریم کی تعلیم دینا اور قرآن کریم سکھانا، اور دونوں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی تعلیم میں مدد کرنا۔ تعلیم قرآن یہ مہر بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو شوافع کے یہاں بن سکتا ہے۔ حنفیہ کے یہاں با جو لایا گیا ہے وہ سببیہ ہے کہ میں نکاح اس سبب سے تیرا کر رہا ہوں کہ تیرے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے، تو غریب نہیں ہے، تو امیر ہے، تو شادی کے لائق ہے، اس بنا پر تیرا نکاح کرتا ہوں۔
تو آج جو ہے 3 نکاح حفظ کی تکمیل ہو گئی. اب ان کی زندگی کی تکمیل جو ہے وہ ہونے والی ہے. انہیں قرآن کریم کے حقوق ادا کرنا ہے حافظ ہو جانے کے بعد، اور ازدواجی زندگی گزارنے والوں کو ازدواجی حقوق ادا کرنا ہے. بیویوں کو شوہر کے، شوہر کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. جب شوہر بیوی کا حق ادا کرے گی تو جھگڑا نہیں ہوگا، اور جب شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا تب بھی جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا جب ہوتا ہے جب دونوں طرف سے حق تلفی ہوتی ہے. حق تلفی جھگڑے کا سبب ہے، اور حق کا ادا کر دینا جھگڑا ختم کرنے کا ذریعہ ہے. سرکار کے نکاح میں 9 بیویاں جمع ہوئیں، لیکن ایک بھی بیوی کو مارنے کی نوبت نہیں آئی، انگلی نہیں لگائی سرکار نے. ہر بیوی کہتی ہے کہ حضور کے اخلاق انتہائی عالی شان ہے اور آپ ہمارا برابر خیال رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ازدواجی زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، اللہ سے ڈریں. اس لیے آیتیں اللہ سے ڈرنے والی سنائی جاتی ہیں کہ اپنی شادی کی بعد کی زندگی میں اللہ کے احکام کو سامنے رکھنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے ڈرنا، اور خیال رکھنا کہ تمہارے گھر میں کسی اور کی بچی آئی ہے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، تو یہ گھر چلے گا اور نبھے گا. جھگڑا تو ہوتا ہے، لیکن جھگڑے میں جب ہر آدمی ترکی بترکی جواب دے گا تو جھگڑا بڑھے گا. جب جھگڑا ہو تو ایک آدمی خاموش ہو جائے. حضرت علی کا جھگڑا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو حضرت علی کملی کندھے پر ڈال کر مسجد میں جا کر سو گئے، کیونکہ ترکی بترکی یہاں بات کریں گے تو لڑائی بڑھ جائے گی. ایک آدمی جگہ سے ہٹ جائے تو جھگڑا کم ہو جاتا ہے، یا بند ہو جاتا ہے، یا دماغ ٹھکانے آ جاتے ہیں. اگر دونوں طرف سے جوابوں کا سلسلہ چلتا رہا تو رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. آج کے ہونے والے نکاح مبارک ہوں، حفظ کی تکمیل اللہ مبارک فرمائے، ان کی ازدواجی زندگی کی تکمیل بھی اللہ مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے، نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ بنائے، ہر قسم کے خلفشار سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. حافظ صاحب کو تو میں نے تلقین کی ہے کہ آپ دور جاری رکھیں اور نمازوں کے اندر، نفلوں کے اندر قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اس سے قرآن کریم یاد رہے گا. قرآن جتنی جلدی یاد ہوتا ہے اتنی جلدی بھولا بھی جا سکتا ہے. لہذا جن لوگوں نے اللہ کے فضل سے قرآن حفظ کیا ہے وہ لوگ نمازوں میں اور نوافل کے اندر چند رکوع روزانہ پڑھ کر قرآن مکمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نعمت ہاتھ سے جانے نہ دیں. اور جن کو بیویاں ملی ہیں وہ حضرات بھی اپنی بیویوں کو سنبھالیں. آج کل بیویاں بہت جلدی بھاگ جاتی، لہذا ان کے ناز نخرے بھی تھوڑے برداشت کرنے پڑیں گے، اور ان کو حق بھی دینا پڑے گا، اور ان کو خوش رکھ کر گھر میں رکھنا پڑے گا. تو انشاءاللہ یہ ازدواجی زندگی کی گاڑی بہت اچھی رفتار سے چلے گی. اللہ تعالیٰ نکاحوں کو مبارک فرمائے، حفظ کو مبارک فرمائے، حافظ صاحب کے والدین کو مبارک فرمائے، ان کے اساتذہ کو نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ہونے والے نکاح مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ بنائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ غلام مصطفیٰ غلام قادر شیخ صاحب موجود ہیں؟ آپ اجازت لے لی گئی ہے؟ اسماعیل رسول صاحب، فاروق رسول صاحب، یوسف محمد ملک صاحب، مقصود ابراہیم ہاشم صاحب، فاروق حیدر ملک امیر صاحب، اجازت لی گئی۔ اسماعیل غنی کانو صاحب، امتیاز اسماعیل صاحب، اجازت لی گئی، آپ گوائیں۔ عمر فاروق ابراہیم ملک صاحب، آپ بھی گوائیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، اجازت لی ہے، نکاح پڑھا دوں؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے اپنی وکالت گواہوں کی گواہی 11,786 روپیہ مہر طے فرمایا اور فرحین بانو کی ذات کو بیٹی فضل الدین شیخ صاحب
ذوالفقار حیدر ماسٹر کے عقد میں اور نکاح میں دیا ذوالفقار صاحب آپ نے فرحین بانو بنت فضل الدین شیخ صاحب کی ذات کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول کیا. زور سے بولیں، ڈرتے. جی قبول کیا. یوسف محمد ملک صاحب، آپ نے اپنی وکالت سے مقصود ابراہیم صاحب، فاروق حیدر ملک امیر صاحب، ان دونوں گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں 11,786 روپیہ نقد مہر طے فرمایا اور مشفقہ بنت یوسف ملک کی ذات کو اسحاق ابن عبد الغفار ملک کے عقد میں دیا. اچھا جناب اسحاق صاحب آپ سنیں. یوسف محمد ملک صاحب نے اپنی وکالت گواہوں کی گواہی مشفقہ بنت یوسف ملک کی ذات کو مذکور مہر کے عوض آپ کے عقد اور نکاح میں دیا. آپ نے انہیں اس طرح سے اپنے عقد میں اور نکاح میں قبول فرمایا؟ جی قبول فرمایا. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اسماعیل غنی صاحب، آپ نے اپنی وکالت سے امتیاز اسماعیل صاحب، عمر فاروق صاحب، ان دونوں گواہوں کی گواہی سے 11,000 روپیہ نقد مہر طے فرمایا اور افرین بانو کی ذات کو بیٹی ابراہیم کانو صاحب کی صلاح الدین جو بیٹے ہیں یوسف سردار صاحب کے، ان کے عقد اور نکاح میں دیا. حضرت صلاح الدین صاحب آپ نے آفرین بانو کی ذات کو بنت ابراہیم کانو اپنے عقد کے لیے منظور کیا؟ جی کیا، قبول کیا. جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا. کیا میں تم نے پڑھا دیا. ایک اعلان سنتے چلیں. حافظ ہونے والے طالب علم کے ولی محمد پہاڑ جی کی طرف سے کیک کا انتظام کیا ہے. تمام حضرات دعا کے بعد مسجد میں تشریف رکھیں اور اطمینان کے ساتھ اپنا کیک لے کر تشریف لے جائیں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج المطهرات أمهات المؤمنين. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين عبادك الصالحين وأزواجهم الصالحات. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، رضائے دائمی اپنی عطا فرما. اے اللہ نکاح مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ جس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا تادم حیات اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما. ان کے والدین کے لیے درجات عالیہ کا ذریعہ بنا.
اے اللہ ان کے اساتذہ کرام کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ان کے علمی فیوز اور برکات کو جاری فرما، جس مدرسے میں حفظ کیا اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرما، پوری بستی کے لیے اس کو مسرت کا خوشیوں کا سبب بنا دے، اور اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کو حافظ عالم بنانے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ جو نکاح ہوئے ہیں اپنے فضل سے منظور اور قبول فرما، آپس میں رشتوں میں محبتیں اور مودتیں عطا فرما، ہر قسم کے خلفشار سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب سب سے ملاقات مشکل ہے، اس لیے میں سلام عرض کر دیتا ہوں، آپ جواب دے دیں، اس کو مصافحے کے قائم مقام سمجھیں تو آپ کو بھی آسانی رہے گی اور مجھے بھی آسانی رہے گی، آپ کی محبتیں بھی برقرار رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیچ میں سے راستہ چھوڑ دیں، اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔